بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ 100 کلومیٹر دور جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں 10 کروڑ روپے ملیں گے، ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں 10 کروڑ روپے۔ آپ یہاں سے، میں جنگشائی میں ہوں، کراچی تقریباً 100 کلومیٹر ہے، تو اگر میں یہاں کسی کو کہوں کہ 100 کلومیٹر دور کراچی جاؤ گے تو 10 کروڑ روپے ملیں گے، تو ایمانداری سے مجھے سامعین بتائیے گا کہ آپ میں سے کتنے فیصد لوگ 100 کلومیٹر دور جائیں گے؟ میں کہتا ہوں 99.9% لوگ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم 50,000 روپے سیلری ملتی ہے، اگر کہیں لاکھ کی آفر ہوتی ہے تو ہم 100 کلومیٹر کیا ہم 500 کلومیٹر دور چلے آتے ہیں۔ لوگ اگر مثال کے طور پہ کسی کی لاکھ روپے سیلری ہے، وہ کوشش کرتا ہے باہر جانے کی، اپنا گھر بار سب چھوڑتا ہے اس لیے کہ بھائی وہاں جا کے زیادہ کمائے گا، یا لاکھ روپے کماتا ہے وہاں 10 لاکھ کما لے گا یا 5 لاکھ کما لے گا۔ تو آپ میں سے ہر بندہ کہے گا کہ بھائی ہم ہر بندے 100 کلومیٹر جائیں گے۔ اب اگر کوئی جاب کرتا ہے وہ چھٹی مانگے گا، اور اگر اس کو چھٹی نہیں ملے گی تو وہ نوکری ہی چھوڑ دے گا۔ وہ کہے گا بھائی آپ مجھے تنخواہ کیا دیتے ہو، میں تو 10 کروڑ روپے لینے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ میں سے ایک بندے کو ملے گا، جو بھی جائے گا تو کیا ہوگا، کوئی نوکری پیشہ ہے تو وہ بھی بھاگا چلا جائے گا، کوئی اگر کاروبار کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی میں سال میں پتہ نہیں کروڑ روپے نہیں کماتا اور یہاں پہ 10 کروڑ روپے مل رہے ہیں 100 کلومیٹر کی، تو بھاگا چلا جائے گا۔ گاڑیاں بک ہو جائیں گی، گاڑی والے 10 گنا 20 گنا زیادہ مانگیں گے، لوگ ان کو بک کروائیں گے کہ بھائی آپ جتنے پیسے لو آپ ہمیں لے جاؤ۔ اگر کسی کو گاڑی نہیں ملے گی نا، وہ پیدل جائے گا کہ بھائی کراچی پہنچو، فلاں جگہ پہنچو، 100 کلومیٹر دور پہنچو، اور وہاں جا کر یہ پیسے 10 کروڑ روپے عام رقم نہیں ہے۔ 10 کروڑ روپے خرچ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، 10 کروڑ روپے کمانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، خرچ کرنے میں تو پھر بھی ٹائم کم لگتا ہے۔ تو آپ سامعین سے میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ 10 کروڑ روپے اگر 100 کلومیٹر دور ملے تو کتنے % لوگ جائیں گے؟ یقیناً ہر بندہ بھاگے گا نا، ہر بندہ بھاگے گا۔ اب ایک بات مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں یہ کہوں کہ آپ جہاں 100 کلومیٹر دور جا رہے ہو وہاں یقیناً 10 کروڑ روپے ملیں گے، لیکن جس راستے سے آپ جاؤ گے اس راستے میں شیر ہے، ببر شیر ہے۔ اب مجھے بتائیے کتنے % لوگ جائیں گے؟ اب بتائیے کتنے % لوگ ہیں؟ اب آپ کہیں گے بھائی مولانا صاحب جان ہے تو جہان ہے، زندگی رہی تو کروڑوں کے اربوں روپے کماتے رہیں گے، لیکن ببر شیر کے چکر میں، کیونکہ ببر شیر بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے مشکل ہے مقابلہ کرنا، اس سے بندہ کس طرح لڑ سکے گا؟ تو میں کہتا ہوں 99.9% ہی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ بھائی ناممکن کام ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیے، 10 کروڑ کیا اگر 10 ارب بھی اگر کسی کو ملتا ہے، ملتے ہیں نا ارب پتی کھرب پتی لوگ بھی ہیں، تو وہ 10 کروڑ یا 10 ارب کتنے عرصے میں خرچ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کی نعمت ہے رزق حلال، اللہ کی نعمت ہے یہ پیسہ، لیکن اللہ کی نعمت جنت تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جنت کی جو برکتیں ہیں، جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا، جو خواہش کرے گا وہ ملے گا، جو کھانے کی خواہش کرے گا وہ ملے گا، جو پینے کی خواہش کرے گا وہ ملے گا، صرف دل میں خیال آئے گا، اللہ رب العالمین اپنے قدرت سے وہ سامنے پیش کر دے گا۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ جنت ملے، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن اگر دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے، جنت کے راستے میں نا 3 ہمارے دشمن ہیں، صحیح، اور وہ بھی خطرناک دشمن ہیں۔ دیکھیں وہاں پر 10 کروڑ روپے کمانے کے لیے 10 کروڑ روپے کمانا نہیں، 10 کروڑ ملنے کے لیے ہم ببر شیر سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے 10 کروڑ سے ہی ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جو جنت کا راستہ ہے اس راستے میں ہمارے 3 دشمن ہیں۔ کتنے؟ 3 دشمن ہیں۔ پہلا دشمن شیطان ہے، دوسرا دشمن نفس امارہ ہے، تیسرا دشمن دنیا ہے۔ یہ 3 ہمارے دشمن ہیں۔ اب معاملہ یہ تینوں دشمن ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیں اگر کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو اگر اس نے ایک ہمیں مارا، تو اگر ایک ہمیں مارا یا 2 ہمیں مارے تو ہم نے ایک اس کو مار دیے۔
اگر بہت بڑا پہلوان ہے 10 اگر ہمیں مارا تو کم سے کم ایک تو ہم مار ہی دیں گے نا، ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، نفس امارہ جو ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے ہمیں نظر نہیں آتا، دنیا کے معاملات ایسے چلتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ 3 دشمن ہیں، اب جنت کا راستے میں 3 رکاوٹیں ہیں، 3 دشمن ہیں۔ اب آئیے اللہ رب العالمین کی کرم نوازی سنیے۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اب اللہ کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے، اب شیطان جو ہے ایک ہمارا دشمن وہ قید ہو گیا، صحیح ہے۔ اب دوسرا دشمن نفس امارہ ہے۔ اب نفس امارہ جو ہے نا، اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، دیکھیں روزہ کا جو اصل حق ہے نا، وہ روزہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے، حقوق زوجین سے رکے صحیح معنوں میں۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رمضان میں ہمارا جو بجٹ ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں سارا دن بھوکے رہیں گے پھر اچھا کھائیں۔ رمضان میں جتنا کھایا جاتا ہے، اصل صحیح طریقے سے اگر کوئی بھوکا پیاسا رہے، صحیح طریقے سے روزے کا جو حق ہے، روزے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے اگر روزہ رکھے تو نفس امارہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اگر کسی نے روزہ رکھا، بھوکا اور پیاسا رکھا، اس کے سامنے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بہت سارا پیسہ رکھ دیا جائے اور وہ کہے گا بھائی پیسہ اٹھاؤ مجھے کھانا اور پینا دو، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو یا مجھے پینے کے لیے کچھ دو۔ اگر اس کے سامنے کرسی عہدہ رکھ دیا جائے، اس کو کہو کرسی لے لو، وہ کہے گا بھائی کرسی اپنے پاس رکھو، میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ نفس امارہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے وہ کہتا ہے بھائی کرسی نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے کھانا اور پینا دے دو۔ اگر اس کے سامنے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی رکھ دیا جائے، نامحرم رکھ دیا جائے، وہ کہے گا بھائی تو اپنے گھر جا، مجھے کھانا اور پینا دے دو۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو ایک تو شیطان کو قید کر دیا، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی کرم نوازی کیا ہوتی ہے کہ صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے، صحیح معنوں میں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے تو نفس امارہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا دشمن جو ہے جو دنیا ہے، اور اس دنیا جب بندہ صحیح معنوں میں بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ حب الدنیا اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے افطاری کا وقت ہو، میں اتنا بھوکا پیاسا ہوں، دنیا ہو، عہدہ ہو، کرسی ہو، مال و دولت ہو، ہیرے جواہرات ہو، سونے ہو، وہ کہے گا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے صرف کھانا پینا چاہیے۔ تو اب اللہ رب العالمین کی کرم نوازی یہ ہو جاتی ہے کہ جنت کے راستے میں جو کوئی رکاوٹ بنتا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے، تینوں دشمن قابو میں آ جاتے ہیں۔ تینوں دشمن، شیطان قابو میں قید ہو گیا، نفس امارہ کمزور، حب الدنیا کی جو شہوت ہے، دنیا کی شہوت ہوتی ہے، کرسی کی شہوت ہوتی ہے، پیسے کی شہوت ہوتی ہے، عورت کی شہوت ہوتی ہے، اور دولت کی شہوت ہوتی ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے، صحیح معنوں میں بھوکا پیاسا رہتا ہے تو دنیا کی شہوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی شہوت ختم ہو گئی، تینوں دشمن قابو آ جاتے ہیں۔ تو اب میرا مقصد خلاصہ کلام صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی کرم نوازی رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اب یہ رمضان کے چند دن رہ گئے، لوٹ لو، بس یہی مزے ہیں۔ دیکھیں یہی 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان المبارک میں تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ کچھ 70 سال میں ہوں گے، 80 سال میں ہوں گے، پھر مریں گے۔ غور کریں ہمارے کتنے ہی عزیز و اقارب، کتنے ہی رشتہ دار، کتنے ہی محلے والے، کتنے ہی جاننے والے پچھلے سال تھے آج نہیں ہیں۔ آج ہم ہیں، اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں، لہٰذا اللہ رب العالمین کی اس کرم نوازی سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین کی اس کرم نوازی سے فائدہ اٹھائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دشمنوں کو قابو کر رہا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اس جنت کے راستے سے یہ ساری رکاوٹیں ہٹا رہا ہے تو ہم اس کے باوجود بھی اگر ہم جنت کے راستے پہ نہ چلیں اور جنت نہ اپنائیں تو ہم سے بڑا جو ہے وہ یعنی مجبور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی کرم نوازی ہو، اس کے باوجود بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ بہلول دانا کو میں نے دیکھا کہ شہر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ بہلول دانا ایک اللہ کے بڑے پیارے بزرگ تھے، مجذوب تھے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو بہلول دانا فرمانے لگے کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے سائل نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟
کہنے لگے اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ قبرستان کے قریب قبرستان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ سائل نے کہا تو میں آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، بس روتے رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ معاملہ یہ ہے کہ میں بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے آج بندے راضی ہیں لیکن وہ رب راضی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ وقت ہے سچی توبہ کر لی جائے، یہ وقت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ روی منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کی کرم نوازی سے فائدہ اٹھائیں، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ یہ عام سیل نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اپنی مغفرت کا ساماں کریں، سچی توبہ کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اگر ہم بھی یہاں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے، اس میں ہمارا کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ شکرانہ ادا کریں، سچی توبہ کریں، یہ چند دن ہیں، اور اس ماہ رمضان میں مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص کر پاکستان کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔